السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کرنٹ افیئرز ٹونائٹ. میں فروخ پتافی. ناظرین, ہم نے گزشتہ چند دنوں میں بہت باتیں کی ہیں اتحاد بین المسلمین کی اور امت مسلمہ کے اتحاد کی. آج کے دن بھی ہم یہ بات کریں گے. اس کا دو پس منظر ضرور میں بتانا چاہوں گا. آج کے دن پاکستان میں بیٹھ کے اس ایشو کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دو ڈائنامکس بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایک پوسٹ کلونیل سٹیٹ ہے جس کے بہت سارے مسائل ہیں. سٹیٹ کا سٹرکچر بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو اس کی امپورٹنٹ آسپیکٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آج دہشت گردی سے لڑ رہا ہے اور دہشت گردی کی جنگ نے میرے خیال میں کسی مسجد, کسی مسلک, کسی مذہب کو نہیں چھوڑا. آج کے دن جب ہم بات کرنے لگے ہیں ان چیزوں کے بارے میں تو امپورٹنٹ دو تین آسپیکٹس ہیں جو کہ ضرور ہم ڈسکس کریں گے. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد امت اور اتحاد بین المسلمین کیسے ممکن ہوگا, کیوں کر ممکن ہوگا, اور دوسرا یہ کہ کیا دہشت گردی اور دہشت گردی کے جو اسباب ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے یا کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی طریقہ اس میں پنہا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے, اگر ہے جو کہ لگتا ہے کہ ہے تو اس میں پھر کس طرح سے کلیکٹیولی ایک آواز نکالی جائے جس سے سارے کے سارے ملک کو اور تمام قوم کو اکٹھا کیا جا سکے دہشت گردی کے خلاف. مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب, مذہبی اسکالر ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ثاقب اکبر صاحب, مذہبی اسکالر ہیں ونس اگین. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. میرے بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں جناب ندیم احمد خان صاحب جو کہ سماجی رہنما ہیں, اسکالر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ کہہ لیجیے. میرے خیال میں زیادہ آسان ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اردو دانی اتنی نہیں رکھتے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. پروفیسر نام کے ساتھ لگا ہوا ہے اور مزید میں کیا تعارف کروں. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. سب سے پہلے جناب ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب, آپ سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل آنسر ہے, کیا ہمارے ہاں ایسا کوئی آنسر بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ بہت آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو اتحاد بین المسلمین کی بات کرتی ہیں, لیکن کیا ریاستی ادارہ ایسا بن سکتا ہے جو کہ ان چیزوں کو ہینڈل کرے یا ٹیکل کرے تاکہ ملک کے اندر زیادہ پریشانی یا ٹینشن نہ ہو؟ فاروق صاحب, میں نے جب اس ایشو کے اوپر کام کیا تھا اور جب میں نے انٹرنیشنل ٹریول بھی کیا تو مسلم کمیونٹیز کو بھی دیکھا تو میں نے اپنے تھاٹ پروسیس کو آرگنائز کرنے کے لیے جو پرابلمز ہیں اسلامک کمیونٹیز میں, مسلم کمیونٹیز میں, ان کو کیٹیگرائز کیا تاکہ مجھے مسلم کمیونٹیز کہہ رہے ہیں تو آر یو ٹاکنگ اونلی اباؤٹ دوز کنٹریز جہاں پہ اسلام جو ہے نافذ ہے, مسلمان زیادہ اکثریت میں, یا وہاں بھی جہاں اقلیت میں ہے؟ اقلیت میں بھی ہیں جہاں پہ, اور جہاں پہ مسلمان کمیونٹیز میں, مسلمان ممالک کی بھی بات کر رہا ہوں اور ان مسلم کمیونٹیز کی بھی بات کر رہا ہوں جو UK, USA وغیرہ میں ہیں. تو جو میں نے اپنے تھاٹ پروسیس کو خود سے سمجھنے کے لیے, اپنے اندر سے سوال کے لیے کہ کیا یہ ممکن ہے اتحاد جو بین المسلمین, اور اس کی وجوہات کیا ہیں, پرابلم کیا ہے, اصل میں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن پہ پہلے میں نے کام کیا. تو جو میں نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کی اس کو پھر میں نے کیٹیگرائز کیا, جو میں نے اپنی کتاب میں ڈیٹیل سے اس کو لکھا ہے. تو آپ کے پروگرام کے لیے صرف میں کیٹیگریز بتا دیتا ہوں, پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. میرا سوال درمیان میں رہ جائے گا. میرا سوال تھا کہ کیا اس کے لیے جو ہے ریاست پاکستان, لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ملک کے اندر بیٹھا ہوں, اس کی 4 دیواریاں ہیں اور اس کے اندر ایک ریاست ہے جس نے کام کرنا ہے. میں تو ریاست کے سولوشن کے بارے میں زیادہ پوچھنا چاہوں گا نا. کیا ریاست کے پاس ایسا کوئی انسٹیٹیوشن یا میکینزم ہو سکتا ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے؟ جو پرابلم میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے نا, اس کے لیے ریاست اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. ریاست سوسائٹی کو اسسٹ کر سکتی ہے. سوسائٹیز کی جو باقی برانچز ہیں جس میں علماء کرام بھی آتے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی آتے ہیں, یہ سارے رول پلے کر کے ایک طرح سے ٹیم ورک کا کام ہوگا. اکیلی ریاست کچھ نہیں کر سکتی. میں دوبارہ آپ سے جو کیٹیگریز ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ضرور آتا ہوں, لیکن میں ثاقب اکبر صاحب کو شامل کر لوں. ثاقب صاحب مجھے یہ بتانا پسند کریں گے, یہی کوشچن آپ کے لیے بھی ہے, کیا ریاست پاکستان کے پاس ایسے سولوشنز ہیں جس سے جتنی بھی ہم آہنگی ہے, جتنی بھی زیادہ بین المسالک دوستی ہے, بھائی چارہ ہے, اس کو بڑھایا جا سکے؟ اور اگر نہیں ہے ایسا کوئی میکینزم تو کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ کچھ ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور کچھ مزید بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان کی ریاست بعض ہم نے بنائی ہوئی امن کمیٹیاں جو ریاستی اس کے پورے سٹرکچر کے تحت ہے. ٹھیک ہے. یہ امن کمیٹی ہمیشہ کام کرتی رہتی ہیں؟ ہمیشہ نہیں کام کرتی ہیں, لکھی ہوتی ہیں. یہ مختلف مواقع پہ مثلا ربیع الاول کے شروع میں ان کا اجلاس بلا لیے, اور یہ مطلب پرانی نام چلے آ رہے ہیں جو اس وقت لوگ زیادہ مؤثر ہو گئے ہیں, ان کو اس میں مطلب شامل نہیں کیا گیا ہے. اگر ہم اس کو ایک
365 दिन के लिए इसको बना ले इस सिलसिले को, अमन कमेटियों के ज़रा सा उसको वसीतर किया जाए, उसको न फ़कत उनका काम अमन हो बल्कि हम आहंगी भी हो। कहीं पे ऐसी बात होगी तो वहाँ पे इस्लाह और उसके लिए भी जदोजहद करें, मुसाहलत के लिए। तो एक तो मेरा ख्याल है एक ये हमें काम करना, चाहे आप इसको वजारत मजहबी अमूर में ले आएँ, चाहे वजारत दाखिला में ले आएँ, एक तो इसको भी तो बनाई गई ना, बनाई जा सकती है। अच्छा, दूसरी बात मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे मसालिक के तहत जो मदारिस हैं, इनको हर एक को इख्तियार है एमए तक के, इस वक्त तक भी ये इक्वल टू एमए डिग्री। मेरा ख्याल है कि इसका इसको भी जैसे हमारी यूनिवर्सिटियों में भी इस्लामी तालीम मौजूद है। शाकिब साहब, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है और मैं डिटेल में पूछूंगा। लेकिन इस वक्त जो आपने इंस्टीट्यूशन की बात की, मैं पूरा एक सर्कल कर लूँ, सारों से ये पूछ लूँ कि क्या ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है मजहबी हम आहंगी और रवादारी के लिए? तो एक मिनिस्ट्री बन गई, वो मिनॉरिटीज़ की मिनिस्ट्री को अपना नाम दे दिया गया। लेकिन जो नदीम साहब इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या रियासत की तरफ से मैकेनिज्म को डिफाइन होना चाहिए, क्या ये हुकूमत की तरफ से होना चाहिए, या फिर आप कहेंगे कि मजहबी साइड से ये सिर्फ हो सकता है मसालिक की तरफ से और रियासत को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए? क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके जो सवाल है उसके दो हिस्से हैं और एक हिस्सा इसका रियासत की इंटरवेंशन से डील करता है और दूसरा यह है कि सोशल है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक रियासत का, तो ये रियासत बनी ही मजहब के नाम पे है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि हमारी दुनिया में हमारे मुताले पाकिस्तान की किताब में पढ़ाया जाता है, तो मेरे ख्याल में ये है, लेकिन अमल नहीं है। अगर आप इसको मान गए हैं कि ये मजहब की बुनियाद पर बनी है, तो पहले आप इसको डिटरमिन करके लीगलाइज करें। हमारे यहाँ देखिए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ मसालिक के, यानी नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, जो कि मुख्तलिफ मज़ाहब, वो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, आप उनको एनजीओ कह सकते हैं, उनको आपने लीगलाइज नहीं किया। पाकिस्तान में एनजीओज को रेगुलेट करने के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं है। 3-4 फ्रेमवर्क्स हैं, ट्रस्ट लॉ मौजूद है, बाकी लॉज मौजूद है। देखिए, ट्रस्ट लॉ लें, सोशल वेलफेयर वॉलंटियर एजेंसी ऑर्डिनेंस लें, आप रजिस्ट्रेशन एक्ट लें, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट लें, जो भी 6-7 कवानीन है, कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत 42 में चले जाएं, वो रेगुलेटरी नहीं है, रजिस्टरिंग है। मैं जो दरखास्त कर रहा था ना पहले अपने दोनों दोस्तों को, वो ये है कि हम अभी माइक्रो में जा रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, मैं माइक्रो की बात करना चाहता हूँ। इस वक्त आई वांट टू गेट एन आंसर फॉर मैक्रो पिक्चर, कि आप कैसे मैनेज करेंगे? रियासत के पास क्या कोई ऐसा इदारा या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और क्या अगर वो रेगुलेट करेगा तो हम उसकी पुश्ती बानी करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, रेगुलेट करना जरूरी है। किसी आदमी की दुकान चलती है या किसी इंसान की जान जाती है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, ठीक है, वो और किसी के एसेट का, ये तो दोनों मजहब की बुनियादें हैं, हिफ्जुद्दीन और हिफ्जुज्जान। मतलब ये दोनों चीजें, और हमारे आइन का हिस्सा है, और हमारे आइन का हिस्सा है। इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, इसका किसी मसलब से ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर इस एस्पेक्ट से देखेंगे तो ये शायद मजहब से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, ये लॉ एंड ऑर्डर के एक्सपर्ट की भी बात बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा। देखिए, लीगली अभी भी तो आपने इस जो वाक़या जिसकी बुनियाद पे हम ये बात गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें आपको लीगल एक्शंस तो लेने पड़ेंगे, पिनल कोड पर तो जाना पड़ेगा, लीगल रेमेडीज पर जाना पड़ेगा। बहुत उम्दा बात की आपने। तो इसलिए अगर आप इजाजत ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। बड़े सुकून से मेरी बातें सुन रहे हैं प्रोफेसर साहब। मैं आपके पास बात को लेकर आया। इस वक्त अमन की मुल्क को जरूरत है, दहशतगर्द एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें नहीं पता कहां से आते हैं, कौन उनका सपोर्टर है, लेकिन वो कर रहे हैं, मजहब का नाम भी एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। दूसरी साइड पे जो रावलपिंडी जैसे वाकयात हो जाते हैं, उसमें जरा परेशानी भी होती है। इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है कि रियासत की तरफ से कोई एक रोड मैप तय हो कि कैसे हैंडल करना। इसके लिए इदारा आपको लगता है कि होना चाहिए कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक साहब, ज़रा अगर और पीछे जाएं आप, तो आज से 62 साल पहले ये बात तय हो चुकी थी। करारदाद मकासिद में इस बात को लिख दिया गया था, जो कि दस्तूर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, और उसमें यह कह दिया गया था कि इसमें बुनियादी हुकूक की ज़मानत दी जाएगी, और इन हुकूक में जहाँ तक कानून और अखलाक इजाज़त देता है, उसके मुताबिक उनको तमाम आज़ादियाँ हासिल होंगी जो कि उनको ज़रूरत है। तो लिहाजा फिर ये तो बात तयशुदा है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो जो भी यहाँ पे रहते हैं उनकी अखलाकी हो, दीनी हो, इज्तिमाई हो, जितने भी हुकूक़ हैं उनकी पासदारी करे।
اور اس کے لیے وہ ایسے ادارے قائم کرے کہ جو کہ ان کا تحفظ کر سکیں. اب باقی یہ رہ جاتا ہے کہ آگے پھر اس ریاست میں جو رہنے والے شہری ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, وہ اس میں ریاست کے ساتھ کس طرح تعاون کر سکتے ہیں, ریاست کو پوری طرح اس کے بارے میں مشورے دے سکتے ہیں. یہ بالکل صحیح, آپ نے بڑا عمدہ بات کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے کہا ان پرنسپل تو یہ طے ہو گیا, جی وہ ہمارے سامنے ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے, ایون قائد اعظم کی 11 اگست کی جو اسپیچ تھی 1947 کی, اس میں بھی انہوں نے ایک پرنسپلز دے دیے تھے. لیکن آج کے دن اگر ایسے انسٹیٹیوشن نہیں بن سکے جو کہ ہم آہنگی کو بڑھا سکیں, جو کہ ایکسپلائٹیشن کو روک سکیں, تو یہ فیلئر ریاست کی سائڈ پہ زیادہ جاتا ہے یا عوام کی طرف؟ کیونکہ آپ اس کے دو حصے کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ریاست کا ایک ریسپانسبلٹی اور عوام کی دوسری. جی ہاں, اس میں ریاست کی ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طرح اس کا وہ تحفظ کرے جس کا اس کو ہے. اب اس میں دیکھ لیجیے, جیسے ابھی ثاقب صاحب نے اس سے اشارہ کیا کہ تعلیم کا نظام, تعلیمی نظام ہمارا اس طرح ہونا چاہیے کہ جس میں اس قسم کی کوئی بھی فرقہ وارانہ تفریق نہ ہو. ہمیں جو صرف ہمیں جو کہا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو یہ فرقہ واریت میں بٹ گئے ہیں اور اگلے ہر مکتب فکر اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے, تو اسی لیے کہ ہم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا, وہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا جو قرآن کریم ہے. اس کو جب ہم پکڑ لیں گے, اس کو سختی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا. لیکن ہم نے حبل اللہ کو حبل اللہ کے نام پہ ہی نہیں چھوڑا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مذہب ہے, یہ میرا مذہب ہے, ادھر آ جاؤ, اس کو چھوڑ دو. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم نے تعلیم کے, جیسے میں نے عرض کیا کہ تعلیم میں ہی وہ چیز نہیں بتائی کہ ہم صحیح طور پر ان کو یہ تعلیم دیں کہ اصل چیز جس پہ ہم سب جمع ہو سکتے ہیں وہ قرآن کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ دو ہی وہ ایسے ہمارے مشترکہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم سب متفق ہیں, اس پہ کسی قسم کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ثاقب صاحب, میں آپ کے پاس ایک سمپل سوال لے کے آنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ, اور یہ ذرا سخت سوال ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ درخواست بھی ہوگی کہ سن لیجئے گا. یہ سوال جو ہے میں نے تمام مسلمان ممالک میں دیکھا ہے, ایون ہماری فوج میں بھی ایک پرنسپل ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو وہ تمام مسلمان ممالک میں تقریباً یہ ہے کہ وہ خطبہ جو ہے وہ ریاست طے کرتی ہے اور وہ ریگولیٹ ہوتا ہے اور اس کو مینج کیا جاتا ہے. آج کے دن لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پہ ایون وزیر اعظم جو ہے وہ کھل کے کہتے ہیں کہ یہ لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے, اور ایک پالیسی بھی بن رہی ہے. آپ کے خیال میں اس طرح کا کوئی فریم ورک اگر ہو اور ریاست پاکستان کنوکشن کے ساتھ, اسلام کی سپورٹ کے ساتھ اگر وہ یہ کرنا چاہے, تو کیا تمام مسالک اس پہ طے کرنے پہ تیار ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اتنا سیدھا مسئلہ ہی نہیں ہے جس طرح سے آپ نے اٹھایا ہے. اچھا, بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ہاں جی, اس کے پیچھے الگ الگ مدارس کا نظام موجود ہے. آپ کو سب سے پہلے اس کو یعنی ایک بڑے طریقہ کار سے, ایک ہم آہنگی سے, اس میں جو کامن چیزیں ہیں اس کو پڑھانے کے لیے بھی آپ کو ایسا نظام بنانا چاہیے. دیکھیں سب کہہ رہے ہیں یہاں پہ نہیں, اسی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف مسالک کے لوگ نکلتے ہیں, وہ مختلف مسالک کی بنتی ہیں, مختلف مسالک کے لوگوں کے جو امتیازات ہیں اس پہ سٹریس کیا جاتا ہے, نہ فقط اپنے امتیازات کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے, اور مشترکات جو اسلام کی اصل اساس ہیں یعنی اس پر کم سٹریس کیا جاتا ہے. نتیجتاً جو دوسروں کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں اس میں دوسروں کی یعنی ان کی کوتاہیاں یا کمیاں یا نواقص بیان کیے جاتے ہیں, جس سے یعنی یہ آپ غور کریں کہ یہ جو تقریریں اتنے زور و شور سے ہو رہی ہوتی ہیں, نہیں اس کے پیچھے مطلب کیا بات ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ, میں تو آپ سے ایک فریم ورک کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوشیولوجی کی بات کر رہے ہیں, آپ اورینٹیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ ایک جامع نظام بنائیں. اس پہ ریاست کو, ایک منٹ, ایک آپ کو ریاست نہ یہ کہ آپ اتنی اس طرح ڈیٹیل میں جائیں جیسے ترکی میں یا کسی اور ملک میں ہے کہ آپ یعنی خطبے بالکل سارے کے سارے آپ لکھ کے جاری کریں. آپ کو سعودی عرب اور ایران کی بات آپ کو اصول, وہاں پہ تو زیادہ سمپل ہے میرے خیال. آپ کو اصول بیان کرنے پڑیں گے. میں کسی ملک کی بات چلے نہیں کرتے, آپ نے کہا تو میں نے بھی کر لیا, میں اچھی ایگزامپل کی بات کر رہا ہوں. آپ اصول دیں لوگوں کو کہ بھئی یہ آج کے اہم موضوعات ہیں,
اس ملک کی ضرورت ہے, عالم اسلام کی ضرورت ہے, یا عالم انسانیت کی آپ ضرورت کہتے ہیں ہے. کہ سینسٹائز کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایک سسٹم کو انفورس کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ اور بہت جامع آپ کو ریمیڈیز ریمیڈیز آپ کو جو ہے نا وہ دینی پڑیں گی, نہ فقط صرف آپ خطبے پہ انگلی جامع رکھیں. ریمیڈیز کے بارے میں بالکل میں بات کرتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لوں. ڈاکٹر نعیم صاحب, وہ جو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہے وہ تھوڑا سا بعد میں ہم کر لیں گے, ورنہ کسی اور پروگرام میں کر لیں گے, لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ ہے یہ سوال کہ ریاست کو کتنی عمل کرنا چاہیے اس کو, اور کتنا جو ہے نا اس کو انفلوئنس کرنا چاہیے پالیسیز کو اور ان تمام چیزوں کو, اس پہ بھی بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. ایک سائڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام جو ایشوز ہیں یہ شخصی آزادی کا حصہ ہے, اس لیے ریاست کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے میں نکلتا ہوں اور ریاست کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو تو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ریاست کی یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ اگر ہم وہ کوئی ریگولیشن کرتی ہے تو ریگولیٹ ہو, ریاست پہ اعتماد عوام کا ہو اور ریاست وہ کرے. کیا کہنا پسند ہے؟ میرا اپنا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ آپ ریاست کے رول کو اگنور نہیں کر سکتے. جب آپ کسی ملک کا حصہ ہیں یا کسی معاشرے کا حصہ ہیں تو اس کی جو گورننگ باڈی ہے ریاست کے طور پہ آپ اس کے ماتحت ہی رہتے ہیں. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہم باقی ہر جگہوں پہ پیوریفیکیشن کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل پروسیس کی پیوریفیکیشن کی بات نہیں کرتے. اس لیے ریاست میں جن لوگوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے ہمارا ان پہ خود اعتماد نہیں ہوتا. پولیٹیکل پروسیس کی پیوریفیکیشن کے طور پہ بھی بات کرتا رہتا ہے, کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے یہاں پہ, وہ آپ دیکھیے جھنڈے لگا لیتا ہے, کوئی کچھ کر لیتا ہے. آپ دیکھیے نا جو ہمارے مذہبی ہم آہنگی کے شعبے میں ریاستی ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ ان کا ریلیجس بیک گراؤنڈ دیکھیں. پچھلی دفعہ جو اٹلی سے کوئی صاحب ڈاکٹر آئے ہیں, شہباز بھٹی کے جو بھائی تھے, تو اسے کیا ہوتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ریلیجن کے شعبے میں کسی کو ریپرزینٹیٹیو بنا کے معاشرے کو گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ریاست موجود ہے, وہ اسلام کے نام پہ بنی ہے جیسے کہا گیا, اور یہ کافی نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول موجود ہے جس کا کام آپ کو اٹینشن دینا ہے, اس کے پیمانوں کو آپ جج کرنا چھوڑ کے ریاست کے پیمانوں کو جج کر لیجئے نا. ریاست کوئی نہ کوئی تو ریپرزینٹیٹیو اپوائنٹ کرے گی نا پبلک سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے, تو جس کو اپوائنٹ کر رہی ہے, جس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سولوشن کے طور پہ ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ آگے لے کے آ رہی ہے, اس آدمی کی اپنی اس فیلڈ کے اندر بھی تو کوئی کیپیسٹی ہونا. لیکن اب ریاست کی تو کیپیسٹی ہے نا, ریاست کے اس کو اسپوکسمین سمجھیے. آپ اس کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ریاست کا ایک قسم کا گائیڈ ہو گیا جس کا کام ہے سوللی کہ وہ ڈائریکشن دے؟ ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ ریاست ایک ریپرزینٹیٹیو اپوائنٹ کر کے اس سے گائیڈنس مانگ رہی ہے. اچھا, میں اس کیپٹسزم پہ تھوڑا سا اگر نہ یقین کروں تو برا نہ مانیے گا, لیکن ندیم صاحب مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت جو ہے سوشل سیکٹر میں بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے. جو آپ کی بات مجھے انٹرسٹنگ لگی, آپ کہتے ہیں کہ آفیشلی رجسٹرڈ نہیں ہیں یا رجسٹریشن کا میکینزم نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ شاید اس کے بارے میں ڈینائل ہے کہ آرگنائزیشن موجود ہیں, اس کا میکینزم آدھا ادھورا ہے, کوئی کہیں جا کے رجسٹر کرا رہا ہے, کوئی کہیں کرا رہا ہے. اس وقت اگر ایسا میکینزم بن جائے جو سب کو رجسٹر کرے, سب کا فائنینشیل آڈٹ بھی کر سکے, سب کا جو ایجوکیشنل آڈٹ ہے وہ بھی کر سکے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آج تو ہم بات کریں کہ یہ ہونا چاہیے, کل ہم میں سے کوئی تیار ہوگا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مذہبی آزادی ہے. کوئی ایک مثال بھی آپ نہیں مجھے دے سکتے کہ آپ جس مرضی مسلک کے تحت مسجد بنائیں, جس مرضی مسلک کے تحت جو مرضی مدرسہ قائم کریں اور جو مرضی بات کریں. ہمارے ہاں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, ہمارے ہاں کوئی ریگولیشن کا سسٹم نہیں ہے, ہمارے ہاں انٹرنیشنل فورسز کی فنڈنگز موجود ہیں, ان کو کوئی ریگولیٹ نہیں کرتا. آپ کی یہ باتیں سن کے نا دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ 65 سال 66 سال سے پاکستان چل کے ذرا اگر واقعی یہ حالت ہے, میرے خیال میں کچھ تو ہوگا نا. نہیں, میں اس سبجیکٹ کا آدمی ہوں, این جی اوز از مائی سبجیکٹ, اور چاہے مدارس کے موضوع پہ آپ ڈیٹیل میں میرے سے بات کریں, لا کے کانٹینٹ سے بات کریں, میں آپ کو اس میں ڈیٹیل بتاؤں گا, اور سوشل سروسز میں ہم اس سبجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ریگولیشن کی, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. جہاں تک تعلق ہے اس کے اندر ایجوکیشنل ارینجمنٹ کرنے کا, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, ایجوکیشنل مانیٹرنگ کرنے کا. اور جہاں تک ایڈمنسٹریشن سے متعلق بات ہے, وہ ایک تیسرا پہلو ہے. اور چوتھا فائنینشیل, جی, ایڈمنسٹریشن کمز, دیٹ کمز انڈر ایڈمنسٹریشن. دیکھیں, ہماری منسٹری آف ریلیجیس افیئر, منسٹری آف ریلیجیس افیئر کے ساتھ اوقاف اٹیچ ہے جو کرائے جمع کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, یا حج کر لے گی یا عمرہ کرے گی. چوتھا کام مجھے نہیں نظر آیا آج تک ریلیجیس افیئر کا, حتیٰ کہ قرآن مجید کی پرنٹنگ اس ملک میں ٹھیک نہیں ہے. آپ مطلب, اور تو باقی باتیں, یہ ایک بات دیکھیں انسان ہے, غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں, غلطیاں 60 سال نہ کریں نا.
لیکن آج تو سوچ لیں کہ ہم ٹھیک کریں گے. نہیں آپ ہم ابھی آج جو سے پلان کر پرزینٹنگ ایرر کی بات کر رہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات جو میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت, کیا ایسا اگر تینوں چیزوں میں, تینوں آسپیکٹس میں جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر حکومت ریاست کرنا چاہے تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ آج ریاست نہیں کرے گی, کل کرنا پڑے گا. ہماری تو فل سپورٹ ہوگی. کون جو اس میں ڈینائی کرے؟ سوال ہی نہیں پیدا. آج نہیں کرتے تو کیا کل آپ ان 150 لوگوں کی جن کی دکانیں گئی ہیں, اینٹی این ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, اس ملک کے شہری ہیں جن کی جان گئی ہے, ان شہری ہیں اس ملک کے, کل آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بالکل کیسے صحیح. آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ تو ان چیزوں کے اوپر کوئی میکینزم آنا چاہیے, ڈیفینیٹلی آنا چاہیے. اور اس کے لیے کیسے آنا چاہیے؟ کوئی کانفرنس ہونی چاہیے, تمام علماء اور مشائخ کی کانفرنس بلائی جائے؟ لیجسلیشن کے لیے کانفرنس نہیں چاہیے. نہیں, آپ کو ایکڈیمک کے لیے آپ کو کنسنسس تو بنانا ہے. نہیں, لیجسلیشن کے لیے کنسنسس چاہیے. دیکھیں آپ مدرسہ آرڈیننس مشرف صاحب لائے 2002 میں. آپ کو پتا ایک ابھی تک ایکٹیویٹی ہوئی اس مدرسہ آرڈیننس کے تحت, تھوڑی سی کام ہوا لیکن اس کو ڈمپ کر دیا گیا. آج تک کوئی قانون نہیں بنا. اس کی وجہ ہے کہ ان کی بڑی مہربانی تھی کہ وہ عین اس وقت لے آئے جب امریکہ کی پریزنس کی وجہ سے کنٹروورسیز بڑھ رہی تھی ہمارے ملک میں. تو ہر بندہ کہتا تھا کہ کوئی سازش ہے. آج کے دن تو میرے خیال میں 1 سال بعد امریکہ بھی جانے والا ہے, تو کہانیاں آسان ہیں. جائے یا نہ جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. میرا تو گھر, میں نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو گھر ٹھیک کرنا ہے, میں اس کے بارے میں جو ہے پروفیسر صاحب کا بھی نکات لے لوں. پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسے کسی میکینزم کے لیے, ایک تو آپ نے بھی ایگری کیا کہ میکینزم تو خیر کوئی ہونا چاہیے, تو اس کے لیے کنسنسس کی ضرورت پڑے گی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی میں جنبش قلم پہ یا کوئی حکمران جنبش قلم پہ جو ہے وہ بیٹھ کے اپنی مرضی کر دے. تو کیا میکینزم ہونا چاہیے؟ کیا علماء و مشائخ کوئی کانفرنس بلانی چاہیے؟ کس طرح سے کنسنسس کیا جائے اس پہ؟ جی ہاں, اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے, ایک تو ہمارے ہاں پہلے سے ایک ادارہ موجود ہے اسلامی نجاتی کونسل کے نام سے, اس میں جو اس کے ممبران ہیں ان کے ذریعے سے, یا پورے قوم میں سے ایسے افراد جو کہ واقعی اس کے لیے صحیح معنی میں تصور رکھتے ہوں کہ اس امت کو جمع کرنا ہے, اس ملک کو صحیح راستے پر لانا ہے, ان کو اکٹھے بٹھایا جائے, ان کی رائے لی جائے, ان سے مشورہ لیا جائے, اور اس کے بعد پھر کسی قسم کا کوئی میکینزم طے کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ ہونا چاہیے, تاکہ پھر وہ آگے بڑھیں گے تو عوام کو بھی مطمئن کر سکیں گے اور اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی مطمئن کر سکیں گے. لیکن پروفیسر صاحب آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو لوگ واقعی یہ مانتے ہوں, اس میں بلیف رکھتے ہیں, ان کو اکٹھا کیا جائے. جی ہاں. ابھی جو ثاقب صاحب کہہ رہے تھے نا, وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. یہ ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے اور جو انفلوئنشل ہے, جن کی باتوں پہ لوگ چلتے ہیں, اگر آپ ان کو نہیں بلائیں گے تو پھر آپ یہ مسائل کو حل کیسے کر پائیں گے؟ کیونکہ کنسنسس تو بنے گا نہیں. پھر نہیں, اصل چیز تو ہے مہمانوں کی گردان ہوگی پھر. لیکن ریاست کی گرفت کہاں ہوگی پھر؟ اصل چیز تو پھر ریاست ہے نا. کیا وہ پہلے یہ ایک رائے متعین کی جائے, عوام میں پیدا کی جائے, لوگوں کو اس سے لی جائے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ سب مان لیں گے, یہ تو ہو نہیں سکتا, ایک ناممکن سی بات ہے. تو لہذا یہ ہے کہ کم از کم اکثریت کی رائے پر ہی ہم چلیں گے, اور اس کو چل کے اس کے ذریعے سے ایک اجماع امت طے کریں گے اور اس پر بات کریں گے, اس پہ قانون سازی ہوگی. اب یہ جو قانون بنے گا وہ سب پر لاگو ہوگا, سب پہ لاگو ہوگا, اور پھر بھاگنے کی اجازت نہیں ہوگی. جی ہاں, بالکل صحیح. نظیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا انتظامی ایشوز کا, کہ رجسٹر کرنا ہے, آڈٹ کرنا ہے, سپروائز کرنا ہے, ریگولیٹ کرنا ہے, وہ گورنمنٹ کا اختیار ہے. وہ گورنمنٹ اگر آج قانون بنائے, کسی کو اس سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر فرض کریں کسی مسلک کی مسجد بنتی ہے, اس کی امام بارگاہ ہے یا کسی کا مدرسہ ہے, اور اس کا معاملہ, اس کو رجسٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اس میں تو یہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہے. جہاں تک تعلق ہے علمی کام کا, اس میں اسلامی نظریاتی کونسل آ جاتی ہے اور علماء آ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے سلیبس کو کیسے آرگنائز کرنا ہے, ان کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے یونیورسٹیز کے ساتھ. ترکی کو, آج کے ترکی کو اتا ترک نے آرگنائز کیا تھا. وہاں کا امام خطیب سسٹم جو ہے وہ موسٹ سیکولر آدمی نے آرگنائز کیا تھا, جس کے پڑھے ہوئے آج کے پرائم منسٹر ہیں, جنہوں نے ریولوشنری چینج لایا کہ اسلام پہ عمل ہے, ٹرانسفارم کر دیا, اور اسلام پر بھی عمل کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری دنیا سے کٹے بھی نہیں. اچھا, یہ آپ نے, تھینک یو ویری مچ فار پوائنٹنگ دس آؤٹ. اور میں ڈاکٹر مشتاق صاحب, میں آپ کے پاس یہ بات خاص طور پہ لے کے آنا چاہتا ہوں, جو کہ ثاقب صاحب آپ سے بھی بعد میں اوپینین لوں گا. یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت 2 نیریٹو چلتے ہیں. ایک آپ اس کو سیکولر کہہ لیجئے, موجودہ حالات کا کہہ لیجئے, اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ سائنس کیا کرے گی, امریکہ کیا کرے گا, فرانس کیا کرے گا, دنیا کے تمام ممالک, اکانومی کیسے چلتی ہے وغیرہ. دوسرا نیریٹو ہے مذہب کا, اور مذہب کی جو نیریٹو ہمیں دیا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈیوورس لگتا ہے, یہ سپریٹ لگتا ہے کہ آج کے دن کا اجتہاد, آج کے دن کی جتنی آسپیکٹس ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ نہیں ہوتی ہیں.
اور مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں جب اپنے بچوں کو مذہبی بنانا چاہتا ہوں تو وہ شاید دنیا سے ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے، حالانکہ اسلام کا میسج ہی نبی کی طرف سے جو آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ میسج ہی بیسیکلی علم اور تعلیم حاصل کرنا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک ایسا روشن جو ہے مستقبل بنانے کے لیے ایجوکیشن کے اوپر زیادہ غور کریں اور پھر کریکولر ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کریں کہ دونوں، اس جہان کا اگلے جہان کا، دونوں کے لیے محنت کی جا سکے؟ جی بالکل ممکن ہے۔ جو میں نے اسٹڈی کیا سیکولر فورسز جو ہیں ان کا زیادہ، میں سیکولر فورسز کی بات نہیں کر رہا، میں سیکولر یعنی ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، جس کے ساتھ ہم ریلیٹ کرتے ہیں آج، سائنس، ٹیکنالوجی، اکانومی، باقی چیزیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ابھی تک مذہب کا کوئی آسپیکٹ اس میں ہے ہی نہیں۔ اچھا میرا جو اس میں ہے انالیسس، میں آپ گزارش کروں کہ ہم جو مذہب پڑھاتے ہیں نا وہ پیورلی فوکسڈ ہوتا ہے خدا کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، اس میں ہمارے سراؤنڈنگز نکل جاتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں انکلوڈنگ اس، وہ نکل جاتا ہے۔ تو ہم اگر مذہب کا وہ پہلو نمایاں کریں جس میں خدمت خلق ٹاپ پرائورٹی ہے، حقوق العباد کا، اور یہی جو باقی جو دوسرے اینٹی ریلیجن فورسز ہیں جو بلیم کرتے ہیں، میں مشرق کی بات کرتا ہوں، مغرب لے آتے ہیں، میں آپ سے جو درخواست کر رہا ہوں یہ پیورلی مشرق کی بات ہے۔ میں حقوق کی بات تو ابھی کر نہیں رہا تھا نا، آپ نے کہا کہ میں ایکیڈیمک بات کر رہا تھا، انٹلیکچوئل کیپٹل کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا انٹلیکچوئل کیپٹل جو ہے وہ لمٹ ہو گیا کہیں پہ، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جہاں پہ صرف اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے تو وہ جو لمٹ ہو گیا نا، اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ جاؤ شہد کی مکھی سے سیکھو، اس کو پڑھو، سورج سے چاند کے ٹائموں کو دیکھو، اوقات کو دیکھو۔ جو لمٹ ہو گیا نا، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ لمٹ کہاں پہ ہوا ہے۔ اس میں دیکھیے گا کہ پھر انسٹیٹیوشن کا ایز اے اسٹیٹ کا کیا رول ہوگا، مدرسے کا کیا رول ہوگا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ ویری کوئکلی، اتنا بڑے انٹروڈکشن کے بعد مجھے لگتا ہے کہ 4-5 منٹ کا تو ہوگی۔ نہیں 1 منٹ میں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میں صرف وہ چیزیں پڑھ کے بتا دیتا ہوں جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا جو کنکلوژن میں نے پیش کیا وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ ہمارے ہاں شخصیت پرستی ہے، فکر پرستی نہیں۔ نمبر 2 عنوان پرستی ہے، قابلیت پرستی نہیں۔ نمبر 3 نصاب پرستی ہے، قرآن پرستی نہیں۔ نمبر 4 حلیہ پرستی ہے، کردار پرستی نہیں۔ نمبر 5 جماعت پرستی ہے، خدا پرستی نہیں۔ اور نمبر 6 تقلید پرستی ہے، اجتہاد پرستی نہیں۔ ہمارے جتنے بھی جو میں نے انالیسز کیے ہیں ہمارے پرابلم، خواہ وہ ریلیجس ہیں، پولیٹیکل ہیں، سوشل ہے، اکنامیکل ہیں، انہی کسی نہ کسی کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے جب پرابلم اتنے بڑے ہیں اس کا بلیم نہ صرف آپ ریلیجن کو دے سکتے ہیں، ریلیجس کمیونٹی کو، نہ ہی صرف انسٹیٹیوشنز کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ٹیم ورک ہوگا، جب بھی ہوگا بلیم گیم سے نکلیں گے تو سب کا نصیب سنورے گا، ورنہ ادروائز نہیں ہوگا۔ لیکن جو شکایات آپ دے رہے ہیں وہ تو ساری دنیا میں کامن ہے، یہ تمام مادیت کا ہے، یہ معاملہ تو ہر ملک میں چلیں گے۔ خیر پاکستان میں اللہ کرے اس سے بہتری ہو جائے۔ لیکن میں آپ کے پاس بھی یہی بات لے کے آنا چاہتا ہوں ثاقب صاحب، انٹلیکچوئل کیپٹل جو ہے وہ تو سانجھا ہے ہمارا، ہم نے 1400 سال میں کچھ کھویا ہو، کچھ پایا ہو، لیکن ہمارے ایک زمانے میں سائنسدان جو مفکر ہوتے تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے نام تھے۔ آج کے دن ہم اس طرح کا کیوں نہیں کوشش کر سکتے؟ کیونکہ اگر فکر ہوگی، اگر انٹلیکٹ ہوگا تو شاید برداشت بھی ہوگی، ٹالرنس بھی ہوگی۔ کیونکہ ایک زمانہ تو یہ تھا نا کہ مدارس سے سائنسدان نکل کے آتے تھے، آج ہم نے مدارس کو علیحدہ رکھ دیا، سائنسدان کو علیحدہ رکھ دیا، اور کہا دونوں نے نہیں ملنا۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق صاحب، جو ہم کہتے ہیں یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے، اس کی کوئی کیٹیگرائزیشن اسلام میں اس کو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نصاب جس طرح کا ہے اس کو بہت دیانتداری سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں ایک دینی، کون کرے گا؟ میں ابھی آتا ہوں، یہ ریاست کو ان لوگوں کے ساتھ مل کے جنہوں نے آگے جا کے اس کو لوگوں پر یعنی پڑھانا ہے، آگے نافذ کرنا ہے، ایک اعتماد کی فضا آپ کو یعنی بنانی پڑے گی۔ ایسا نہیں اس وقت ریاست کی جو پوزیشن ہے نا، آپ انہی اداروں کو مضبوط کر لیں کہ جو اس وقت ریاستی ادارے، عدلیہ ہی اپنا رول پلے کرنا شروع کر دے، تھانے والے ہی اپنا رول پلے کرنا، تو باقی یہ ہم بنا لیں گے چیزیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک دین انسان کے لیے ہے، تو انسان شناسی اور معرفت انسان کا اگر کوئی سلیبس میں نے نہیں پڑھا، دین معاشرے کے لیے ہے۔ اگر میں نے معاشرے کو نہیں پڑھا،
دین ہماری سوسائٹی کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دین کی جو کلیات ہیں, اسی طرح سے ہم علم کلام پڑھتے ہیں, وہ جو قدیمی بحثیں جو بہت پہلے اموی یا عباسی دور میں گزر چکی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں, اور اسی دور کے علم کلام کی کتابیں ہیں, آج ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں وہ بالکل ہوگا, لیکن مجھے آپ کی بڑی اچھی بات لگی کہ انسانیت کی ویلیو جو ہے, انسانی جان کی ویلیو جو ہے, اس پہ واقعی میں نے بھی کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھا. لیکن جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ بار بار مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا انسان شناسی, تو یہ بہت گہری بات ہے سر, اس سے بڑھ کے بات ہے جو آپ نے سمجھی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, یہ تو ہم بچپن سے سنتے ہیں, پھر بھی میرے ملک کے اندر ہمارا یہ میسج کہیں سنکن تو نہیں ہو رہا نا. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کا دین کا تصور بعض لوگوں یا بعض ذہنوں میں بن گیا ہے, ان کو حقیقت دین, انبیاء کے دین, قرآن کے دین کی طرف واپس لانا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے جناب ندیم صاحب. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ خاص طور پہ ایک سوشل اور چیریٹی اورینٹڈ انوائرمنٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ سیکٹورل یا سیکٹیرین ایشوز نہیں ہیں, بلکہ یہ کلاس ایشوز بھی بن گئے ہیں. جو مذہبی ہمارا طبقہ ہے اس کو میرے خیال میں سب سے زیادہ معاشی استحصال سے گزرنا پڑتا ہے, سب سے لمیٹڈ ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے, اور اس کے بعد مسائل بڑھتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ دونوں کو انٹیگریٹ کر لیا جائے کہ جی اگر آپ ایک کامیاب جو ہے بزنس مین ہیں, اگر آپ کسی اور آسپیکٹ پہ کر رہے ہیں, تو آپ بھی اس میں اتنا ہی اسٹیک رکھیں تاکہ حالات جو ہے وہ آپ کے ایکسپوجر کی وجہ سے بہتر ہوں اور لوگوں میں برداشت زیادہ پیدا ہوں. دیکھیں, آپ کا جو پچھلا سوال تھا اور اس سوال دونوں کا جواب میں دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, اخلاقیات کا اور عبادات کا اور معاملات کا. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے اخلاقیات پڑھی اور پڑھائی گئیں, مطلب عقائد, اخلاقیات سے مراد عقائد ہیں, اور اس کے بعد عبادات. ہماری بحث یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھو اس طرح نہ پڑھو, ہمارے اختلافات کی بنیاد نماز ہے یا روزہ ہے یا عبادت ہے, اور ہمارے عقیدے کی اختلاف ہے. ہمارے ہاں معاملات تو پڑھائے ہی نہیں گئے اور معاملات تو سکھائے ہی نہیں گئے کہ مین سٹریم میں آپ نے کیسے آنا ہے, آپ نے کیسے سمجھنا ہے. یہ تو بات ہے علماء کی. دیکھیں 5 ملین سے زیادہ بچے ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے, جس میں 3.5 ملین ایک مسلک کے ہیں, 2.5 لاکھ ایک کے ہیں, اس طرح 0.5 ملین ایک کے ہیں. تو اس 5 ملین بچے کو کیٹر کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کی ایک سچویشن ایسی ہے کہ کوئی ہماری ریگولیٹری ارینجمنٹ نہیں, بائی ڈیفالٹ چل رہا ہے, بائی ڈیفالٹ چل رہا ہے. لیکن ان کے اپنے بورڈز تو ہیں نا سر. نہیں, دیکھیں وہ ایکیڈیمک ارینجمنٹ ہے, وہ ایکیڈیمک بورڈ ہے, ایڈمنسٹریٹو بورڈ نہیں ہے. وہ بورڈ ایکیڈیمک آڈٹ کرتا ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو آڈٹ نہیں کرتا. ہم مدارس کی بات کر لیں, ابھی تو ہم جو ہے ایکیڈیمک آڈٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ ایکیڈیمک کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ ایکیڈیمک کی جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو سسٹمز کو بنانا پڑے گا, اور اس میں آپ چلیے اب ہم اس ریفرنس سے اگر ان 5 ملین کے بعد ہم ایجوکیشن مین سٹریم میں آ جائیں, اسکول کالجز میں آ جائیں, تو وہاں پہ اسلام جو پڑھایا جا رہا ہے, جو اسلامک اسٹڈیز کی کتاب ہے, اس میں نہ عقائد پڑھائے جا رہے ہیں, اس میں نہ عبادات پڑھائی جا رہی ہیں, اور نہ ہی اس میں معاملات پڑھائے جا رہے ہیں. تینوں کانٹینٹ اس میں اتنے ویک ہے کہ ہمارے میٹرک کے بچے کو نماز پڑھانی نہیں آتی, نہ پڑھنی آتی ہے. نہیں وہ دیکھیں یہ ایک منٹ ہے, یہ آپ دونوں سائڈوں کی بات کر رہے ہیں, دونوں سائڈز کے اوپر پرابلمز ہیں. آپ کو منسٹری آف ایجوکیشن میں لا کر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میٹرک, ایف اے اور یہ اس سے نیچے کا اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس کیا ہے. لیکن میں ایک آپ سے درخواست کروں کہ میں اگر میٹرک کرتا ہوں, میں ایف ایس سی بی اے جو بھی کرتا ہوں, اس کے اندر شاید میرا مذہبی سفیر پہ اتنا انفلوئنس نہیں رہتا. اس کے بعد کیوں نہیں رہتا؟ ساری زندگی مذہب پہ گزارا. میں عبادت کرتا ہوں نا, لیکن میں مذہبی پالیسیز نہیں بنا رہا. ہیئر می آؤٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ, جن 5 ملین بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کو شاید یقین مانیے کہ میں نے دیکھا ہے مدارس میں کیا حالات ہوتے ہیں, کھانا کہاں سے آئے گا, کیسے ریگولیٹ ہوگا, بہت کم پتہ چل رہا ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ بہت ماشاءاللہ مخیر حضرات کرتے ہیں, لیکن انسٹیٹیوشنلی استحصال ابھی بھی ہے, وہاں پہ اچھی خاصی امپاورشمنٹ ہے. میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے لیے کہ یہ ممکن ہے کہ ان تمام چیزوں میں ریفارم لایا جائے اور ان کو ایک سوسائٹی کے اندر انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی جائے, تاکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ میٹرک میں یہ ہو رہا ہے اور مدارس میں یہ ہو رہا ہے, یہ بالکل ہی ختم ہو جائے. وہ لوگ میٹرک والے کے برابر ہی کنٹریبیوٹ کر سکے سوسائٹی کو, اور تاکہ میرے لیے یہ فکر ہی ختم ہو جائے کہ جی میں نے میٹرک میں کیا پڑھانا ہے, مدرسے میں کیا پڑھانا ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ درس نظامی ہی حل ہے اسلام کی تعلیم کا. آپ پہلے یہ پڑھیں کہ پوری مسلم دنیا اسلام کیسے پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے,
درس نظامی اب ختم کر دیا گیا, وہاں پہ کوئی نیا؟ نہیں, وہاں پہ تو درس نظامی ہے ہی نہیں. درس نظامی تو سب کانٹیننٹ کا ایشو ہے. ترکی میں اسلام جو پڑھایا جا رہا ہے, سعودی عرب میں اسلام پڑھایا جا رہا ہے, ایران میں اسلام پڑھایا جا رہا ہے, اور نہیں میں ساری ایگزامپلس کو جانتا ہوں, میں آپ کو اوروں کی بھی ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں ان ساروں میں درس نظامی کا سسٹم نہیں ہے اسلام پڑھانے کا, انہوں نے کنیکٹ کر دیا ہے یونیورسٹیز کے ساتھ, اجتہاد ہو گیا, نہیں یونیورسٹیز کے ساتھ اٹیچ کر دیا. سب سے زیادہ ضروری چیز یہ کہ مین اسٹریم میں لے آئے. اب جو میں نے آپ کو ترکی کی پھر مثال دے کے کہہ دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ مدرسے کے فارغ ہیں, اور میں بیسکلی بی ایس سی انجینئرنگ اور آگے انجینئرنگ کی فیلڈ میں گئے. تو دیکھیں اس لیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ان کو کنیکٹ کرنا ضروری ہے, اور سب کے اوپر یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹ کریں ان کو. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر پروفیسر صاحب, میں آپ کے پاس بات کو لے کر آیا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اجتہاد کے بارے میں باتیں تو بہت کی جاتی ہیں. اگر ہم کریکولم کی بات کریں گے, خاص طور پہ درس نظامی کی, تو اس پہ بھی بہت سارے شکایات آ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں نیا مسئلہ شروع کیا تو مسائل بڑھ جائیں گے. کیا کوئی ایسا وقت آئے گا جب ریاست اور عوام, اور خاص طور پہ مذہبی طبقات میں اتنی ہم آہنگی ہو جائے کہ اگر ریاست کچھ کرنا چاہتی ہے اور وہ کوئی سجیسٹ کرتی ہے اور جس کا فائدہ ہے اسلام کو, مسلمانوں کو, اس کو اپروو کیا جائے, ایکسیپٹ کیا جائے, ویلکم کیا جائے؟ جی ہاں, ممکن ہے. اور اس میں اصل چیز یہ ہے کہ جب تک کہ وہ اعتماد حاصل نہ کر لیا جائے, اگر ریاست ان دینی اداروں کا, دینی جتنے بھی حلقے ہیں, ان سب کا اعتماد حاصل کر لیتی ہے اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر دیتی ہے, جیسے کہ ابھی ذکر آیا کہ وہ یہ کتنے ہیں, یعنی 5 ملین یہ کتنے جو بتائے جا رہے ہیں بچے, ان کی سب کی 50 لاکھ جی بچے ہیں, ان کے کھانے ہیں, پینا ہے, کتابیں ہیں, تدریس ہے, طعام ہے, رہائش ہے, ہر چیز کا وہ کر رہے ہیں, اور ریاست یہ نہیں کر سکتی. تو ریاست کم از کم کوئی چیز ایسا تو کرے کہ جن کے ساتھ بڑھ کر وہ اس ملک کے لیے ایک مفید شہری بن سکے. اب وہاں سے وہ نکلیں گے تو صرف خطیب بن جائیں گے, مولوی بن جائیں گے, مؤذن بن جائیں گے, قاری بن جائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. اب جبکہ وہاں پہ خود ترقی ہو رہی ہے, خود ان میں تبدیلی آ رہی ہے, اس لیے کہ ماحول بدل رہا ہے. اب کتنے ہی میں مدرسے جانتا ہوں جہاں پہ کمپیوٹر سائنس پڑھائی جا رہی ہے, وہاں پہ میتھ بھی آ رہا ہے, بچوں کو میٹرک بھی کرا رہے ہیں, ایف اے بھی کروا رہے ہیں. تو یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ ماڈل مدارس ہوں گے, کیونکہ جو عام مدارس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو نہیں ہے. بہت سارے مدارس ہیں, بہت سارے مدارس ہیں جی بالکل. آپ ان کو دیکھیں, ان کو بھی بلائیں, آپ جو وفاق کے حضرات ہیں ان سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. یعنی یہ خود دیکھ لیجئے کہ وہ جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب وہ نظام الدین سہالوی صاحب کا جو درس نظامی بنایا ہوا تھا اور آج کا جو بنایا درس ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ. ٹھیک ہے, تو اس میں تبدیلیاں ہوئیں. میں اس لیے خاص طور پہ درس نظامی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈیزائر تو ایجوکیٹ ہونے کے لیے نظر آتی. ایون درس نظامی میں بھی منطق ہے, اس کے اندر جو ہے میتھس بھی ہے, جتنے روڈیمنٹری ہو, بہت ساری اور چیزیں. لیکن آج کی میتھس پڑھا دی جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ شاید لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ آف دی سوسائٹی اور اکانومی اور ورلڈ زیادہ آسان ہو جائے. اس میں جو ایک نمونہ میں بتاؤں گا اور جس کی پروڈکشن ہمارے ساتھ ندیم صاحب ہیں, یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے کہ جس میں دین اور دنیا کو اکٹھا کر دیا گیا ہے, کہ جس میں یہ شریعہ اینڈ لاء کے گریجویٹ ہیں, کہ جس میں انہوں نے فقہ بھی پڑھا, اصول فقہ بھی پڑھا, قرآن, حدیث, اجتہاد, سارے مضامین پڑھے, ساتھ میں لاء بھی پڑھا. ٹھیک ہے, تو یہ جب ان کی جو اب دیکھیے آؤٹ پٹ اور ان کا جو کام ہے وہ دیکھیے, اور جتنے بھی اس قسم کے ہمارے ہاں سے نکلے ہیں ان کا دیکھیے تو بہترین نمونہ. یہ بڑی عمدہ بات ہے, اور یہ ہے کہ گول پوسٹ صرف ریاست کو شفٹ نہیں کرنے پڑیں گے بلکہ ہمارے مذہبی ان کو بھی کرنے پڑیں گے تاکہ جو ہے ہم کلیکٹیو ہو کے اور سولوشن کر سکیں. ثاقب صاحب, ایک امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ کریکولم کی آڈٹ کی بات بھی کرتے ہیں, آپ فائنینشیل آڈٹ کی بھی بات کرتے ہیں. فائنینشیل سورسز جو بھی ہوں, میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ویکیوم نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بلیف ہے کہ بہت سارے مکاتیب ایسے ہیں جن کو شاید کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی فنڈنگ آ جاتی ہے جو مسائل کو بڑھاتی ہے, کیونکہ جس نے پیسہ دیا ہے وہ ایکسپلائٹ بھی کر سکتا ہے. ریاست پاکستان کو اس کو بھی آڈٹ کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ 66 سال میں ہو نہیں سکا؟ میرا خیال ہے انہوں نے بہت لیٹ کر دیا, اور یہ ریاست نے لیٹ کر دیا. کیوں کریں گے؟ شہاب نامہ میں وہ کہتے ہیں کہ اپنا قدرت اللہ شہاب کہ میں نے کہا پریزیڈنٹ سے کہ یہ مدارس کے مسئلے کو آپ یعنی اس کو دیکھیں اور اس کو حل کریں, تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, یعنی اس کو ہاتھ نہ ڈالو. حالانکہ بہت ابتدا تھی. اگر اسی وقت سارے مسائل کو اور مین سٹریم ایجوکیشن کے ساتھ, جیسے پروفیسر صاحب نے کہا, اس کو اٹیچ کر دیا جاتا, یونیورسٹیاں اس کی مرکز بن جاتی. ایک یونیورسٹی کا فارغ التحصیل آپ کو اپنے ساتھ علامہ کہلائے بغیر یا کوئی حجت الاسلام کہلائے بغیر وہ ایک دینی ایک اسکالر ہو سکتا ہے,
پڑھا لکھا ہو سکتا ہے, اس نے خاص طرح کا لباس بھی نہیں پہنا ہوا جس میں اس نے کو حلیہ, اس کا خاص حلیہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ایک اعلیٰ یعنی مستند ایک اسکالر ہو سکتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح سے اب آپ آئیں, یعنی کسی جگہ سے آپ کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا, ورنہ اتنی بڑی یعنی انقلاب آئے گا جیسے مغرب میں مذہب کے خلاف آیا تھا, شاید یعنی اس طرف جائے گی. اگر اس طرح کے لوگ جو شدت پسند ہیں آہستہ آہستہ وہ غالب ہوتے چلے گئے, تو ریاست کے باقی ادارے جو آہستہ آہستہ کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ ایک دفعہ غالب ہوں گے, پھر ایک نئی ایک تبدیلی کی جو ہے نا وہ ہوا چلے گی. ہم ایک بہت ہی تو بہتر یہ ہے تشخص کے مسئلے میں پھنسے ہیں. بہتر یہ ہے کہ یہ مذہبی ہمارے جو بہت بڑی تعداد یعنی ماڈریٹ ہے, دوسروں کی اس کو قبول کرتی ہے, میں ماڈریشن کی بالکل بات کرنے لگا ہوں, 2 منٹ میں ان کو کرتا ہوں. ساتھ لے کے اور ریاست کے ذمہ دار مسائل کو اس وقت ہاتھ میں لے لیں, اس سے پہلے کہ ہم بہت بڑے ڈیزاسٹر کا شکار ہوں. ڈیزاسٹر سے بچنا چاہیے, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر نعیم صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن مجھے ایک یہ فائنینشیل جو کیونکہ اکانومی کی بات ہو رہی ہے وہ میں ندیم صاحب سے کر لوں, پھر میں آپ کے پاس ذرا فکری آسپیکٹس پہ بھی آتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو فائنینشیل آڈٹ نہیں ہو سک رہا, جو نہیں ہو رہا پچھلے 10-15 سال سے تو ہم سن رہے ہیں, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کس طرح سے اس فائنینشیل آڈٹ کو کیا جائے تاکہ جو میں ایک مدرسے کے بچے کی تعلیم کے لیے جو پیسے دینا چاہتا ہوں اور جس سے کسی دن وہ میرے ملک کا ایک بہت بڑا ہونہار شہری بنے گا, وہ کہیں کسی فساد یا لڑائی کے ویپنز کے لیے استعمال نہ ہو جائے. آپ سمپل یہ کریں کہ سب کو کہیں کہ نیشنل ٹیکس نمبر لو. جب نیشنل ٹیکس نمبر لیں گے تو اس کے ساتھ دوسرا کام یہ کریں کہ یہ مجھے بڑا مزہ آیا آپ کی یہ بات سن کے. این ٹی این اگر واقعی ہو تو میرے خیال میں ایسا نہیں. اس کے بعد دوسرا یہ ہوگا کہ آٹومیٹیکلی آپ اس کے اوپر ایگزمپشن لیں گے. ایگزمپشن انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت 236 کی لیں گے. 236 ایز اے چیریٹی اسٹیبلش کریں گے اپنے آپ کو. جب آپ اس کو کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ آڈٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کے لا ریگولیٹ آلریڈی موجود ہے. لیکن معاف کیجیے گا, یہ ذرا تھوڑا سا وہ گھما کے کرنے والا کام نہیں لگ رہا, جیسے آپ بلیئرڈز کھیلنا چاہتے ہیں اور گولف کورس پہ کھیلا جاتے ہیں. It's not like that. آپ کے ملک میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, چاہے وہ کمرشل ہو چاہے چیریٹیبل ہو, اس کو ریگولیٹ فائنینشیلی جو ہے ایف پی آر کرتا ہے, انکم ٹیکس آرڈیننس کرتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر ڈینائل سے بچنا ہے اور ہمارے ملک کے اندر جو بہت سارے انڈر اسٹیٹڈ آسپیکٹس ہیں, فالٹ لائنز ہیں, ان کو اگر اوور کم کرنا ہے تو کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ریاست کریج میں آ کے کریج کے ساتھ ایک ہمت کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ آج سے تمام چیزوں کا آڈٹ ہوگا, کیونکہ اچھے لوگوں کا جب آڈٹ نہیں ہوتا تو پھر اس بہانے سے بہت سارے برے لوگ جو کہ شاید مذہب سے بھی تعلق نہ ہو, جن کا مدارس سے بھی تعلق نہ ہو, دیکھیں جب آپ ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ پھر ریاست کے خلاف. میں آپ کو بتاؤں, جب ویری کوئکلی مجھے بتایا جا رہا ہے, دیکھیں جب آپ جب بات کرتے ہیں نا آڈٹ کی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑیں گے ہم. ٹھیک, یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. گورنمنٹ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آڈٹ ہوگا, آپ یہ کہیں کہ این ٹی این لو اور ہم ایگزمپشنز دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, آپ کی اپروچ ڈفرنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کی اپروچ یہ ہوئی کہ آڈٹ سے پکڑنا ہے تو پھر پروٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں یہیں پہ تو سپورٹ چاہیے, کیونکہ بچے جو ہے وہ سب کا نقصان ہوتا ہے. اس ملک کے اندر جس طرح سے تشدد بڑھتا رہا ہے, اس سے میرے خیال میں کتنے دل ہوں گے جو خوش ہوئے ہوں گے, ساروں کے دل ٹوٹ. اس طرح حل بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, چلیے میں اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا اس سے ڈفر کر لوں گا. لیکن سر آپ سے ایک بڑی کوئکلی ڈیمانڈ ہے یا ریکویسٹ ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ دہشت گردی کو 12-14 سال ہو گئے, جس کی جنگ ہے, جو کچھ ہوا ہو گیا, آج تک ہم جو تمام مسالک ہیں ان کے درمیان اتحاد سے ایک سٹیٹمنٹ آ کے ہم نے دیکھی جس میں کلیئرلی کہا گیا کہ کسی قسم کا وائلنس جو ہے شہریوں کے اوپر کرنا, باقیوں کے اوپر نہ کرنا غلط ہے, اور اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اچھا, میری جو You'll have to be quick. میرا سوال لمبا ہو گیا. جی بالکل. میں زیادہ خود ٹی وی پہ بھی دیکھتا ہوں, کافی علماء کرام نے اپنے دینی مدارس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس کو کنڈیم کیا, ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو. ٹھیک ہے, تو جہاں تک ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی تھیولوجیکل سٹیٹس ہے وہ تو سب نے کنڈیم کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کویشچن ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے. میں تو ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی کی بات کر رہا ہوں, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے سر, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اس کا تفصیلاً اس کا آڈٹ کر لیں گے اور اس مسئلے کو دیکھ لیں گے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. ثاقب اکبر صاحب بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. ندیم احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. خواتین و حضرات,
آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, بہت ساری چیزوں پہ ہم نے بات کی, بہت اسپیکٹس جو ہے وہ شاید تشنا رہ گئے ہوں گے, لیکن آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بھی ذکر کر لیں گے, اس پہ بھی ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے کہ کیسے سولوشن ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے, اگر ہم ریاست سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے, اور یہ کہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر امن کا قیام کرے, اور وہ ہمارے مذہب کی ترویج بھی کرے, اور مذہبی ہم آہنگی کو بھی پھیلائے, تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, آپ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہو, آپ کو ریاست کی پشتی بانی کرنی پڑے گی, اور کہنا پڑے گا کہ ملک کے اندر نظام لے کر آؤ, اور نظام ایسا کہ جس کے اندر آنکڑا یہ ہو کہ کوئی بھی بچ کے نہ نکل سکے, سب کا جو وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہو سکے. اگر حضرت عمر سے لے کے اور بہت بڑے جیت جو لیڈرز ہیں اسلام کے, اگر ان کی جو ہے انہوں نے خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرائی ہے, تو میرے خیال میں ہمارے ملک کے کسی ادارے کو, کسی آرگنائزیشن کو, کسی گروپ کو کوئی حق نہیں پہنچے گا کہ وہ آڈٹ نہ کرائیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ کرائیں, اور وہ ملک کے لیے, ریاست کو بہتر نہ کرے, اس کی پشتی بانی نہ کرے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.